بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ روحانیت، تصوف، خواب، کشف، الہام، چھٹی حس، وجدان، فکر اور مستقبل کے پردوں کے پار جھانکنا۔ آنے والے وقت حالات کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے تو روحانیت کے منکرین اس قدر غیظ و غضب غصے میں آ کر نفرت، حقارت اور مخالفت کی گولہ باری کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہو۔ مستقبل بینی یعنی آنے والے حالات کے بارے میں بتانا، یہ صرف اور صرف خدا کی صفت ہے۔ لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر اس زمین میں بھیجا ہے، زمین پر اتارنے سے پہلے اپنے نائب کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، علم کا نور عطا کیا، تو اگر کوئی انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کے بارے میں پیش گوئی کر سکے تو یہ صرف اور صرف خدا کی عطا کردہ صفت یا نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات روز اول سے مختلف انسانوں کو لازوال خوبیوں سے مزین کر کے پردہ جہاں پر نمودار کرتا ہے، اس لیے باقی صفات کی طرح الہام وجدان، چھٹے حس، سچے خواب یا لطیفہ قلب کا روشن ہونا، باطنی جسم میں روحانی لطائف یا روحانی رسیور بھی خدا کے خاص فضل توجہ سے روشن ہوتے ہیں۔ باطنی بیداری کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے پار اندھیروں میں جھانک سکے۔ یہ صلاحیت مکمل اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جب چاہے عطا کر دے، جب چاہے واپس چھین لے۔ اس کے بعد منکرین روحانیت کی گولہ بندی بند ہو جانی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف خدا کا انعام ہوتا ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر مختلف ادوار میں کرتا آ رہا ہے، اور روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تاریخ انسانی کے اوراق ایسے انسانوں اور واقعات سے بھرے پڑے ہیں جب خدا کے بندوں نے آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ یورپ اور مغرب کا یہودی دانشور نوسٹراڈیمس کی کتاب پیش گوئیوں کے حوالے سے پچھلی کئی صدیوں سے یورپ میں مشہور ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے مسلمانوں میں اولیاء کرام کو یہ عطیہ خداوندی عطا کیا ہے کہ ہر دور کے اولیاء کرام روحانی اشغال اور باطنی ترقی کے بعد یہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں کہ خدا کے نور سے آنے والے دور کی پیش گوئی کرتے آئے ہیں جو سچ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ ایسا یہ نایاب انسان ولی اللہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے آج سے تقریباً 900 سال پہلے ہندوستانی سرزمین پر طلوع ہوتا ہے، جس کو حق تعالیٰ نے مستقبل میں جھانکنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ آپ صاحب بصیرت، روشن ضمیر اللہ کے ولی تھے جس پر جب جذب و سکر کی خاص کیفیت طاری ہوتی تو ان کے حجابات اٹھ جاتے اور ان کو آنے والے حالات و واقعات واضح ناموں اور علاقوں کے ساتھ دکھا دیے جاتے۔ آپ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ والد کا نام سید ابو بکر تھا۔ آپ کو تاج ترکی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کو علوم ظاہری باطنی حاصل تھے۔ فارسی زبان میں خاص شغف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 2000 روحانی اشعار تحریر تھے۔ لیکن گردش ایام اور صدیوں کے غبار کے بعد آج کل تقریباً 2.5-3 کے قریب اشعار باقی ہیں۔ آپ پر جب خاص حالت طاری ہوتی تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات نظر آنا شروع ہو جاتے۔ آپ کو غیر معمولی شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 میں آپ کے قصیدے کا اہم کردار تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ شاہ ولی اللہ نے 900 سال پہلے اپنے اشعار میں بیان کر دیا تھا کہ آنے والے دور میں انگریز ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب آپ نے یہ پیش گوئی کی اس وقت ہندوستان میں کسی انگریز نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید یہ لکھا کہ انگریز قبضے کے بعد 100 سال تک یہاں پر حکومت کریں گے۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہوا کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی نے نام کے ساتھ پیش گوئی کی تھی، اس لیے انگریزوں نے آپ کے قصیدے کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس لیے لارڈ کرزن نے جو 1905 میں ہندوستان کا وائسرائے بنا، اس نے آپ کے قصیدے پر پابندی لگا دی جس میں لکھا تھا کہ انگریز 100 سال بعد ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے۔ پابندی کے بعد سے مسلمان اس غیر معمولی قصیدے کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ اس پابندی کی وجہ سے آپ کے قصیدے کے بہت سارے اشعار زمانہ برباد ہو گئے اور ان کی ترتیب بھی بدل گئی۔ اس قصیدے کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں کہ اس میں حضرت نے واضح طور پر پاکستان بننے کا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھنے والا اس وقت حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتا ہے جب آپ پاکستان کے ٹوٹنے کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حادثہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں سچ ثابت ہوا۔ آگے آپ مزید فرماتے ہیں کہ بھارت سے جنگ کے بعد پاکستان کو لازوال عروج نصیب ہوگا۔ آپ کے اشعار کا مطالعہ کریں تو آپ نے کس طرح ناموں کے ساتھ آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا امیر تیمور کے بارے میں صدیوں پہلے فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں دنیا میں ایک بادشاہ ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا، جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا۔ اور پھر آنے والے دور میں سمرقند کیش میں تیمور نامی بچہ 1336 میں پیدا ہوا جس نے اپنے حملوں اور لشکر کشی سے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، آدھی دنیا پر حکومت کی۔
مغل بادشاہ بابر کے بارے میں حیران کن پیشگوئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بابر کابل کا بادشاہ بنے گا، پھر دہلی پر قبضہ حاصل کر کے ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر حیران کن طور پر بادشاہ کا نام اور کابل شہر کے ساتھ دہلی کا ذکر کر کے نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایکوریسی سے پڑھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ اہل دنیا اس پیشین گوئی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ جب بابر کے بعد ہمایوں سلطنت ہندوستان کا وارث بنتا ہے تو افغانی سردار شیر شاہ سوری سے میدان جنگ میں آ کر مغل بادشاہ ہمایوں کو للکارتا ہے۔ ہمایوں کو شکست دے کر اس کو ہندوستان سے بھگا کر خود ہندوستان کے تخت پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اگلے اشعار میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا جو ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کا سلطنت پر بیٹھنا، یہ بھی پیشگوئی کرتے ہیں جو حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔